اس دنیا کی سب سے مظلوم قوم کا نام مسلمان ہے۔ سمجھ رہے ہو؟ تقریریں تو آپ بہت سنتے ہوں گے، مگر میں تقریر نہیں، درد دل آپ کو سناؤں گا۔ میں کوئی کرسی توڑ مقرر بھی نہیں کہ آپ کو جذبات کے طوفان میں بہا کے لے جاؤں۔ میں کوئی ایسا بھی مقرر نہیں کہ صرف آپ کو حسین خواب دکھا کے چلا جاؤں۔ میں آج آپ کو اس جلسے میں یہ بتانے کی کوشش کروں گا کہ آج ہمارے اندر خامیاں جو ہیں، ان خامیوں نے ہمیں کہاں پہنچا دیا۔ ہم ہنستے رہے، دنیا نے دیکھا کہ اسے پرواہ نہیں قوم کو، تو ہم پر لوگوں نے ظلم کرنے شروع کیے۔ پھر دنیا بھر میں ہمارا تماشا بن گیا، پھر دنیا ہمارا تماشا دیکھنے لگی۔ اور افسوس تو اس وقت ہوتا ہے کہ جس قوم پر دنیا ہنس رہی ہو، وہ قوم بھی آج بڑے ہنسنے میں لگی ہوئی ہے، بڑے مزے سے ٹھٹے لگانے میں لگی ہے۔ یہ قوم قرآن سے دور، عبادتوں سے دور، مدرسوں سے دور، مسجدوں سے دور، یہ قوم تو مدرسہ اور مسجدوں پہ سیاست کرنے لگی۔ یہ قوم تو پارٹیاں بنا بنا کے ایک گاؤں میں چار چار پارٹیاں بنا کے آپس میں لڑنے لگی۔ یہ قوم تو ایک دوسرے پہ خود مقدمے کر کے انہیں کچہریوں میں کھڑا کرنے لگی۔ جب مسلمان کا معیار یہ ہو جائے کہ اپنے بھائی کو کچہری میں کھڑا کر دے، اپنے بھائی کو قید خانے میں ڈالنے کی خواہشیں رکھے، جب خود ہم اپنوں پر ظلم کرنے لگیں تو دنیا اگر ہم پر ظلم کرے تو اس میں تعجب کی کیا بات ہے۔ جب ہم خود ظلم کرتے ہیں تو ہمیں ذرا سا احساس نہیں ہوتا، جب دنیا ظلم کرتی ہے تو ہائے ہماری چیخیں نکل جاتی ہیں۔ سچائی میرے بھائی یہ ہے کہ ہم خود ہی ظالم ہیں، خود ہی مظلوم ہیں، خود کا تماشا ہے، خود ہی تماشائی ہیں، خود کا فسانہ ہے، خود ہی اسے سنا رہے ہیں۔ یہ المیہ ہے اس ملت کا، اس امت کا۔ ایسے ہی ادب کے ساتھ خاموشی سے بیٹھ کے سننا تم بچوں۔ یہ مدرسہ ہے، کیا ہوتا ہے یہاں؟ قرآن پڑھایا جاتا ہے۔ بولو کیا ہوتا ہے؟ قرآن۔ اس بچے کے سینے میں قرآن ہے، اور حضور نے ایسے ہی بچوں کے لیے فرمایا جو قرآن کا علم حاصل کرتے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا جدھر سے گزر جائیں رحمتیں ان کے ساتھ ساتھ میں گزرتی ہیں۔ جس گھر میں جائیں خدا کی رحمتیں اس گھر میں نازل ہوتی ہیں۔ جناب گھر تو چھوڑیے، قبرستان سے گزر جائیں تو 40 دن تک قبرستان کے مردوں پہ عذاب نہیں ہوتا ہے۔ بے شک، سبحان اللہ۔ یہ قرآن کی برکت ہے۔ ہم تو قرآن اور مسجد اور مدارس پہ سیاست کرنے لگے۔ آج دنیا سمجھتی ہے مدرسہ کسی عمارت کا نام ہوتا ہے۔ آج مدرسوں کے مخالف بھی بہت ہیں، تنظیمیں چلائی جا رہی ہیں، تحریکیں بن گئیں مدرسوں کو بند کرنے کے لیے۔ میرے سنی جنتی مسلمانوں، میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں۔ لوگ سمجھتے ہیں مدرسہ کسی عمارت، کسی بلڈنگ کا محتاج ہے، یا مدرسہ صرف کسی عمارت کا نام ہوتا ہے۔ نہیں، مدرسہ کسی عمارت کو نہیں کہتے۔ جہاں قرآن کا علم سکھایا جائے وہ بھلے ہی کوئی چوراہا کیوں نہ ہو، اگر وہاں قرآن پڑھا جائے تو وہ چوراہا بھی مدرسہ بن جاتا ہے۔ بے شک، کیا بات ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دنیا کہتی ہے مدرسوں کو ختم کریں گے، ہم کہتے ہیں مدرسہ تم سمجھتے ہو کوئی عمارت ہے؟ تم ان عمارتوں میں تالے لگا سکتے ہو، ان عمارتوں کو بند کر سکتے ہو، مگر مدرسہ ہماری سوچ کا نام ہے۔ ہماری سوچ پر دنیا تالا نہیں لگا سکتی ہے۔ کیا بات، ہماری سوچ پر تالا۔ تو قرآن کے قریب آؤ اور سنو کسی شاعر نے کیا کہا۔
ہو جائے گا چہرہ نورانی اور دل میں چمک آ جائے گی، ہو جائے گا چہرہ نورانی اور دل میں چمک آ جائے گی، تم روز کلام پاک پڑھو سانسوں میں مہک آ جائے گی۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مسجد سے بلاوا جب آئے سجدوں کے لیے تم چل دینا، اس حسن عمل سے ماتھے پر نورانی چمک آ جائے گی۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ اے لوگوں، قرآن پڑھنے والے، قرآن سیکھنے والے اور قرآن سکھانے والے، دنیا سمجھتی ہے لاوارث ہیں، دنیا انہیں مجبور سمجھتی ہے۔ قرآن سیکھنے والے، قرآن سکھانے والے، آج دنیا ان قرآن پڑھنے والوں کو ذلیل سمجھتی ہے، آج دنیا قرآن سیکھنے والوں کو، سکھانے والوں کو ذلیل سمجھتی ہے۔ مگر میرے عزیزو یاد رکھنا، قرآن پڑھنے والے کو دیکھنا، قرآن پڑھنے والے قاری کو دیکھنا، مسجد کے امام کو دیکھنا، پھر اپنے محلے کے امیر کو دیکھنا، اپنے محلے کے مالدار پہ نظر ڈالنا۔ تمہارے محلے کا مالدار، تمہارے محلے کا امیر جب تمہیں جاتا نظر آئے گا، گزرتا نظر آئے گا، اس کے کپڑوں پہ داغ بھی نظر آئیں گے، اس کے کپڑوں پہ دھبے بھی نظر آئیں گے، مگر جب مسجد کا امام گزرے گا، یہ کوئی امیر تو نہیں ہے مگر کپڑے اس کے بڑے صاف نظر آتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، زور سے بولیے، نعرہ تکبیر۔ ادھر والے بول کے دکھائیں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ بس بس بس، بہت لگا نعرے، مائک نیچے رکھ دو آپ، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ سنیں میری بات توجہ سے، آواز بھی متاثر ہے، مسلسل پروگرام ہو رہے ہیں اس کی وجہ سے، لیکن انشاءاللہ تھوڑی دیر میں وہ بھی آئے گی اپنی جگہ پہ۔ ذرا محبت سے کہیے سبحان اللہ۔ قرآن پڑھنے والوں کو ہمیشہ لوگوں نے غلط نظروں سے دیکھا ہے۔ اسلام 1400 سال قبل جب مکے میں آیا اور جب مصطفیٰ جان رحمت پر قرآن نازل ہوا، میرے حضور گھر میں آئے۔ مدرسے میں بیٹھنے والوں سنو، حضور کو حکم ہوا کہ تبلیغ کرو۔ کس سے شروع کریں؟ اپنے گھر والوں سے شروع کرو۔ تاجدار مدینہ امام الانبیاء سید کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے گھر میں آئے۔ میرے آقا جب گھر میں آئے، مصطفیٰ جان رحمت جب گھر میں آئے، اماں خدیجۃ الکبریٰ نے دیکھا، میرے نبی کی زوجہ محترمہ نے دیکھا، سیدہ خدیجۃ الکبریٰ نے میرے مصطفیٰ کریم کو دیکھا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے آقا نے آ کر فرمایا، اے خدیجہ، قرآن کی آیت نازل ہوئی ہے، اے خدیجہ، قرآن کا مجھے معلم بنایا گیا ہے، دین کا مجھے مبلغ بنایا گیا ہے، مجھے قرآن کی تعلیم کو عام کرنا ہے۔ اے خدیجہ، مجھے قرآن کے علم کو عام کرنا ہے۔ اے خدیجہ، مجھے لوگوں کو قرآن سکھانا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تیرے میرے نبی کی پیاری بیوی سیدہ خدیجۃ الکبریٰ اللہ اکبر کبیرہ کہنے لگی، اے میرے مصطفیٰ، اے اللہ کے محبوب، آپ گھبرائیں نہیں، آپ پریشان نہ ہو، آپ یہ فکر نہ کریں مدرسہ کہاں بنے گا، آپ یہ فکر نہ کریں انتظام کیسے ہوں گے۔ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ نے کہا تھا، امت کی ماں نے کہا تھا، اے میرے آقا، یہ گھر میرا ہے، میں اسے مدرسہ بنانا چاہتی ہوں۔ گھر میرا ہے، مدرسہ بنے گا، علم دین یہاں سکھایا جائے گا، سکھانے والے مصطفیٰ، سیکھنے والے میرے نبی کے صحابہ، اور جنہیں نبی نے سکھایا، خدا کی قسم ان کی عظمتوں کا کیا کہنا۔ انہی سیکھنے والوں میں سیدنا صدیق اکبر، انہی سیکھنے والوں میں حضرت عمر فاروق اعظم، انہی سیکھنے والوں میں حضرت عثمان ذو النورین، انہی سیکھنے والوں میں سیدنا مولا علی مشکل کشا حیدر کرار۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ مدینے کے سلطان نے سکھایا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا، اے خدیجہ، مدرسے کا انتظام تو ہوا، تم کہتی ہو یہاں مدرسہ قائم کر دیا جائے،
سیدہ خدیجۃ الکبریٰ نے کہا تھا اے میرے آقا فکر نہ کریں، مدرسہ بھی یہیں بنے گا، خدیجہ کے پاس بکری کا گوشت ہے، آقا جو مدرسے میں پڑھنے آئیں گے انہیں کھانا بھی خدیجہ کھلائے گی، کھانا بھی انہیں۔ آج جو لوگ مدرسے میں پڑھنے والے طالب علم کو کھانا کھلایا کرتے ہیں، مدرسے میں پڑھانے والے مدرس کو کھانا کھلاتے ہیں، یا مدرسے کو زمین دے کر مدرسہ بناتے ہیں، یا تھوڑا پیسہ لگا کر مدرسے میں اس کی تعمیر کراتے ہیں، یاد رکھ لینا میرے عزیزو یہ رسول اللہ کا گھر ہے، ادھر تم اس میں ذرا سا پیسہ خرچ کرو گے ادھر مصطفیٰ بھی راضی ہوں گے اور حضرت خدیجہ کی سنت پر بھی عمل ہو جائے گا۔ مدرسے کے بچوں کو کھانا کھلانے والوں کھانا کھلاؤ، اپنی قسمتوں پر بھی ناز کرو، اس لیے کہ مدرسے کے طلباء کو سب سے پہلے کھانا کھلانے والی امت کی ماں سیدہ خدیجۃ الکبریٰ ہے۔ تو پڑھانے والے مصطفیٰ اور کھلانے والی خدیجہ، تو پھر ان پڑھنے والوں کا کیا کہنا؟ ان پڑھنے والوں میں جناب حضرت بلال بھی ہیں، وہ بلال جن پر ظلم بہت ہوئے، امیہ بن خلف نے زیادتیاں کی، ابو جہل نے بھی زیادتیاں کی، ادھر ان کو مارا جاتا، ضربیں لگائی جاتی، مگر حضرت بلال کہتے جسم کی کھال ادھیڑ ڈالو، چاہے جسم کی بوٹی بوٹی الگ کر دو۔ حضرت بلال کا یہی نعرہ، حضرت بلال کی یہی آواز، یاد رکھ لو جب تک بلال کے جسم میں جان رہے گی محمد کے میم پر قربان رہے گی۔ بہت اچھے ماشاءاللہ۔ یہی حضرت بلال ہے، جب کسی نے پوچھا تھا جب عشق کی بات چلتی ہے نام زبان پہ سب سے پہلے بلال حبشی کہا جاتا ہے، یہی بلال حبشی ہیں، مکے کی سرزمین ہے، میرے آقا نبی رحمت تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ادھر اسلام کا اعلان کیا، اعلان نبوت کیا، اسلام کی دعوت مکے والوں کو دی، بلال حبشی تک بھی دعوت پہنچی، مگر دعوت کا انداز کیا ہے؟ کسی نے حضرت بلال سے پوچھا تھا بلال تم نے کلمہ کیوں پڑھ لیا، تمہیں اسلام کی کون سی بات سمجھ میں آئی؟ مسلمانوں اب ذرا غور کرنا، بلال حبشی کا جواب سننا، پھر اپنے گریبان میں جھانکنا، پھر رونا آنسو بہانا کہ صحابہ کو وہ سب کچھ نظر آ گیا مگر افسوس آج ہمیں نظر نہیں آتا۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ سے کسی نے معلوم کیا بلال یہ بتاؤ کون سی ایسی بات دیکھی کہ تم نے کلمہ پڑھ لیا، تمہیں کیا اسلام میں نظر آیا کہ تم کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے؟ اللہ اکبر۔ حضرت بلال حبشی کہنے لگے کہ سنو سنو میں بتاتا ہوں مجھے کیا پسند آیا، میں نے کس لیے کلمہ پڑھا۔ کہنے لگے مجھے مدینے والے کی ادائیں پسند آ گئیں، مجھے تاجدار مدینہ کی ادائیں پسند آ گئیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت بلال حبشی کہنے لگے سنو میں امیہ بن خلف کا غلام تھا، وہ بڑا سفاک تھا، بڑا ظالم تھا، مجھ سے بڑا کام لیا کرتا تھا، مجھے مارتا بھی تھا، زیادتی بھی کرتا تھا۔ امیہ بن خلف مجھ سے کام بہت لیتا تھا، زیادتیاں بھی کیا کرتا تھا۔ حضرت بلال حبشی کہنے لگے ایک ٹھنڈ میں ایک ایسی رات آئی، سردی کا موسم تھا، سردی کے موسم میں ایک ایسی رات آئی کہ مجھے بخار آیا ہوا تھا، میرا جسم جھلس رہا تھا، بخار کے تپش سے میرا جسم پورا جل رہا تھا۔ حضرت بلال کہنے لگے میں بستر پہ پڑا تھا، رات کا سناٹا تھا کہ میرا مالک آ گیا، امیہ بن خلف آ گیا، جو لے کر آیا کئی کلو جو، اور لا کر کہنے لگا بلال لے یہ جو لے لے، ان جو کو تجھے آج ہی رات میں پیسنا ہے،
صبح تک پیس کر تیار کر کے دینا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت بلال حبشی نے کوئی جواب نہیں دیا، اس لیے کہ طبیعت خراب تھی، جسم سارا جھلس رہا تھا، جسم سارا کانپ رہا تھا، سردی کا موسم تھا۔ جناب حضرت بلال حبشی بستر پہ پڑے ہیں، اس نے جو رکھ کے واپس چلا گیا۔ حضرت بلال کہتے ہیں میری بدن کی کمزوری نے مجھے اٹھنے نہ دیا، میری حالت نے مجھے اٹھنے نہ دیا، میں بستر پہ پڑا تھا کہ مجھے نیند آ گئی، اور نیند آئی تو میں پھر مجھے ہوش باقی نہ رہا۔ کہتے ہیں رات کے کسی وقت میں میرا مالک پھر آیا، میرے مالک نے آنے کے بعد میں مجھے اٹھایا، اٹھا کر ڈانٹنے لگا، کہنے لگا اے بلال میں نے تجھے کام دیا تو نے کام نہیں کیا، اے بلال تو بڑا کام چور بن گیا ہے، تجھے میں نے کہا تھا جو پیسنے ہیں لیکن تو آرام کر رہا ہے، تو مالکوں کی طرح سو رہا ہے۔ حضرت بلال حبشی جسم بخار میں جھلس رہا ہے، مگر امیہ کہنے لگا او بلال سوتا کس لیے، اٹھ جا تجھے جو پیس کر تیار کرنے ہیں۔ حضرت بلال حبشی اٹھے، اب یہ اس مالک جو امیہ بن خلف تھا کہنے لگا اے بلال اب تک تو میں نے ایسے ہی کہا تھا جو پیسنے ہیں، مگر تو نے میرا حکم نہ مانا، تو نے میری بات نہ مانی۔ اے بلال سن لے، اب تو کام بھی کرے گا اور تجھے سزا بھی ملے گی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت بلال اپنا یہ قصہ بیان کر رہے ہیں، کہتے ہیں وہ میرا مالک کہنے لگا اے بلال یہ اپنے جسم کا کرتا اتار دے، اپنی قمیص اتار دے، سردی کا موسم تھا، کہنے لگا کپڑے اتار، باہر کھلے میں بیٹھ جا، باہر بیٹھ کر تجھے چکی چلانا ہے، باہر بیٹھ کر تجھے چکی پیسنا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ بلال حبشی کیا کرتے، مجبور تھے، غلام تھے، اب غلام آخر کر بھی کیا سکتا ہے۔ اللہ اکبر، کرتا اتار دیا، باہر کھلے میں بیٹھ گئے، جو کو چکی میں ڈالا، چکی چلانے لگے، جو پیسنے لگے، ادھر بلال چکی چلا رہے ہیں، ادھر آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں۔ حضرت بلال رونے لگے، روتے روتے اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے اے میرے مولا آخر یہ کب تک ظلم ہوتے رہیں گے، اے پروردگار آخر یہ سب کچھ کب تک ہوتا رہے گا، اے پروردگار، اے رب لم یزل لا یزال، اے مولا ان مظالم سے نجات عطا فرما دے، یا اللہ نجات عطا فرما دے۔ ادھر بلال حبشی کی آنکھوں میں آنسو، ادھر انہوں نے اللہ سے اتنی دعا کی ہے کہ ان کے کانوں میں کوئی آہٹ محسوس ہوئی، اور جب اس آہٹ کو محسوس کیا حضرت بلال حبشی کہتے ہیں میں نے جب نظریں اٹھا کے دیکھا، کیا دیکھا، کوئی شخص میری طرف آ رہا ہے، میں نے آنے والے کو جب ذرا غور سے دیکھا اور آنے والا میرے قریب آیا تو میں نے دیکھا آنے والا کوئی اور نہیں، آنے والا تو آمنہ کا لال آ رہا تھا۔ مدینے کا سلطان آ رہا تھا، امام الانبیاء آ رہے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ مصطفیٰ جان رحمت آ گئے، تاجدار مدینہ آ گئے، سید کونین آ گئے۔ میرے مصطفیٰ نے بلال کو روتے ہوئے دیکھا۔ مصطفیٰ جان رحمت، کسی کا رونا میرے آقا سے دیکھا نہیں جاتا، اس لیے کہ حضور رحمت کونین ہیں، میرے آقا تو رحمت بن کر آئے ہیں، تو پھر حضور کسی کو روتا ہوا کیسے دیکھ سکتے ہیں؟ میرے آقا نے فرمایا بلال کس لیے روتا ہے؟ حضرت بلال حبشی عرض کرنے لگے اے محمد عربی، اے اللہ کے پیغمبر، روتا اس لیے ہوں کہ میرا مالک بڑا ظالم ہے، بڑی زیادتیاں کرتا ہے۔ حضور نے دیکھا بلال رات ہے، سردی ہے، اتنی سردی میں کھلے آسمان کے نیچے تم بیٹھے چکی چلا رہے ہو۔ کہنے لگے حضور کیا کروں، میرے مالک نے مجھے سزا دی ہے۔ آپ کی سمجھ میں آ رہی ہے میری بات؟ جی سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ ذرا جھوم کے درود شریف پڑھ لیجئے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مصطفیٰ جان رحمت جب آئے، بلال حبشی نے دیکھا
رو رہے ہیں. میرے مصطفیٰ نے فرمایا بلال روتے کس لیے ہو؟ کہنے لگے حضور رو نہیں تو کیا کروں. تاجدار مدینہ امام الانبیاء سید کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اے بلال رونے کی ضرورت نہیں ہے. اس مکے کی سرزمین پر میں محمد عربی میں اللہ کا پیغمبر موجود ہوں. اللہ نے مجھے رحمت بنا کر بھیجا ہے. اے بلال میں تو رونے والوں کو ہنسانے آیا ہوں, میں غم کے ماروں کا غم دور کرنے آیا ہوں. بلال رونے کی ضرورت نہیں ہے. میرے آقا نے فرمایا بلال اٹھ جاؤ, کھڑے ہو جاؤ. حضرت بلال حبشی کہنے لگے اے آمینہ کے لال, اے عبداللہ کے لختے جگر, اگر میں کھڑا ہو گیا تو میں کھڑے ہو کے پھر ان جو کو نہیں پیس پاؤں گا. اے آمینہ کے لال, اگر میں نے کام نہیں کیا تو میرا مالک مجھے بہت مارے گا, میرا مالک بڑا ظلم کرے گا. اللہ اکبر کبیرہ. ادھر میرے آقا نے فرمایا بلال اٹھ جاؤ, اپنے بستر پہ چلے جاؤ, جا کر سو جاؤ. کہنے لگے حضور اگر میں سو گیا تو کام کون کرے گا؟ میرے آقا نے فرمایا بلال تمہاری طبیعت خراب ہے, تم آرام کرو, کام آج اللہ کا پیغمبر کرے گا, کام میں کروں گا, تم آرام کرو. حضرت بلال کو میرے آقا نے اٹھایا, بستر پر لٹایا, مصطفیٰ نے چکی چلانا شروع کیا. رات ساری گزر گئی, میرے آقا چکی چلاتے رہے. سحری کا وقت آیا, میرے آقا نے جو سارے جمع کر لیے, جو پیسے تھے جمع کر کے حضرت بلال کے حوالے کر دیے. اور دینے کے بعد میں میرے آقا نے فرمایا اے بلال لو یہ سارے جو تم نے پیسے ہیں اپنے مالک کو دے دینا, تمہارا مالک اب تم کو نہیں مارے گا, تمہارا مالک اب زیادتی نہیں کرے گا. اے بلال یہ جو لے لو. اللہ اکبر. میرے آقا چل پڑے, میرے مصطفیٰ کریم واپس آ گئے. اے لوگو یہ پہلی رات کا معاملہ ایک رات پر ختم نہیں ہوا, دوسری رات پھر میرے آقا آئے, ساری رات پھر بلال حبشی کو سلا دیا. ان کے لیے دودھ بھی آقا لے کر آئے, کھجوریں بھی مصطفیٰ لے کر آئے, کھجوریں بھی میرے آقا نے کھلائی, دودھ بھی میرے آقا نے پلایا, اور میرے مصطفیٰ نے بلال کو سلا دیا. آقا نے فرمایا بلال تم سو جاؤ. پھر ساری رات اللہ کا پیغمبر چکی چلانے لگ گیا, میرے مصطفیٰ چکی چلانے لگے. ساری رات تاجدار مدینہ نے کام کرتے کرتے گزار دی. اللہ اکبر. اے لوگوں غور کرو, یہ میرے مصطفیٰ کا کردار ہے, غلام ہے بلال حبشی, مگر میرے آقا جو کائنات کے امام ہے, انبیاء کے امام ہے, خود ان کا کام کرنے لگ گئے. اے میرے عزیزو یہاں تو حال عجیب ہے. باپ بیٹے سے کہے کسی کام کو تو بیٹا سنتا نہیں ہے, تیار نہیں کرنے کو. اگر ہم اپنے پڑوسی سے کہیں وہ کرنے کو تیار نہیں, محلے میں کسی سے کہیں کرنے کو تیار نہیں. مدرسے کی لائٹ خراب ہو جائے, کسی سے مولانا کہہ دے, مولانا ہدایت علی صاحب کہہ دے کہ فلاں صاحب آ جانا مدرسے کی لائٹ درست کر دینا, وہ آنے کو تیار نہیں ہے, مدرسے کا کام کرنے کو تیار نہیں ہے. اے لوگو تم اللہ کے رسول کے گھر کا کام کرنے کو تیار نہیں, اور میرے مصطفیٰ تو غلاموں کو سلا کر ان کا کام کرتے ہیں. حضور نے ساری رات چکی چلائی, جو پیسے ایک رات نہیں, دو رات نہیں, 3 راتوں تک مسلسل یہ میرے مصطفیٰ نے کیا. حضرت بلال کہتے ہیں جب تیسری رات آئی حضور نے چکی چلائی, جو پیسے, اور جب واپس جانے لگے نا سحری کے وقت میں, حضرت بلال حبشی کہتے ہیں جب حضور جانے لگے میں نے مصطفیٰ کے قدموں کو پکڑ لیا, میں آقا کے دامن سے لپٹ گیا. میں عرض کرنے لگا ہے تاجدار مدینہ امام الانبیاء, آقا آپ کا کردار بلال حبشی کے دل میں گھر کر گیا ہے. اے مصطفیٰ میں آپ کا غلام ہو گیا, یہ جسم امیہ کا غلام ضرور ہے مگر دل تو آپ کا غلام ہو گیا ہے, دل تو بلال نے آپ کو دے دیا ہے. اللہ اکبر. کہنے لگے آقا اب مجھے دنیا کی غلامی نہیں کرنی ہے, اب مجھے اس غلامی سے نکالیے, کفر کے دلدل
سے نکالیے، یا رسول اللہ مجھے کلمہ پڑھا کر مسلمان کر لیجئے۔ بہت اچھی بات ہے۔ اب مجھے بتاؤ، یہ میرے مصطفیٰ کی تعلیم ہے، یہی تعلیم مدرسوں میں دی جاتی ہے۔ یہی بلال کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہو گئے، اب اسی مدرسے میں تعلیم حاصل کرنے لگے، جس مدرسے میں پڑھانے والے مدرس کا نام مصطفیٰ ہے۔ پڑھانے والے میرے آقا، پڑھنے والے مصطفیٰ کے صحابہ۔ اور سنو، پہلا مدرسہ سیدہ خدیجہ نے اپنے گھر کو بنا دیا۔ مدرسہ وہ بھی جس چبوترے پہ نبی کے صحابہ بیٹھے، اصحاب صفہ بیٹھے، وہ بھی میرے مصطفیٰ کا مدرسہ۔ پڑھانے والے میرے آقا ہیں، پڑھنے والے نبی کے صحابہ ہیں۔ اسی چبوترے پہ پڑھنے والے صحابی کا نام حضرت ابو ذر ہے، حضرت ابو ذر غفاری ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، نبی نے پڑھا دیا، غلام نے پڑھ لیا، حضرت ابو ذر نے پڑھ لیا، سکھا دیا، مصطفیٰ نے سیکھ لیا۔ میرے آقا نے فرمایا دولت کو جمع نہیں کرنا ہے، دولت دنیا میں رہ جاتی ہے، ہاتھوں کا میل ہے، اچھے اعمال ساتھ جاتے ہیں۔ میرے آقا نے سکھا دیا اعمال قبر میں جاتے ہیں، میرے آقا نے سکھا دیا اللہ کے نبی کی محبت قبر میں جاتی ہے۔ اے میرے عزیزوں، قبر میں کچھ نہیں جاتا، قبر میں جاتی ہے تو مصطفیٰ کی محبت جاتی ہے، مصطفیٰ کی محبت جاتی ہے، بندے کے اعمال جاتے ہیں۔ اور یاد رکھنا، ایک دن ہر انسان کو مرنا ہے، ایک دن موت ضرور آئے گی۔ آج ہم دنیا کے اندر بھول گئے کہ ہمیں مرنا ہے، آج ہم نے بھلا دیا کہ موت آئے گی۔ آج ہم دنیا میں کھو گئے، آج ہم دنیا سے دل لگا بیٹھے۔ اے لوگو آؤ سنو، میرے آقا کی بارگاہ ہے، مصطفیٰ کی بارگاہ میں بلبل سدرہ آئے، جناب جبرائیل امین آئے، آ کر عرض کرنے لگے، قال جبریل علیہ السلام یا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، عش ما شئت فإنک میت واحبب من شئت فإنک مفارقہ واعمل ما شئت فإنک مجزی بہ۔ اللہ اکبر کبیرہ، حضرت بلال حبشی آ گئے، میرے آقا کی بارگاہ میں آ کر عرض کرنے لگے، اے پیغمبر خدا، اے تاجدار مدینہ، اپنی امت سے فرما دیجئے، اللہ نے جو سانسیں عطا فرمائی ہے، اللہ نے جو زندگی عطا فرمائی ہے، دنیا میں چاہے جیسے زندگی گزار لے، مگر اتنا یاد رکھے کہ ایک دن مرنا ضرور ہے، ایک دن موت ضرور آئے گی۔ ہر انسان کو مرنا ہے، اپنی قبر میں خود جا کر حساب دینا ہے۔ قبر کو ہم نے بڑا آسان سمجھ لیا، آج تو ہم کسی مردے کو قبر میں دفن کرنے جائیں ٹھٹے مارتے ہیں، قبرستان میں جا کر ہنستے ہیں، ایک دوسرے کا مذاق بناتے ہیں، کہتے ہیں چچا تمہارا نمبر کب لگ رہا ہے؟ قبرستان میں یہی ہوتا ہے نا، چچا تمہارا نمبر کب لگنے والا ہے؟ اب ان کو پہنچانے آئے ہیں، اب اگلا نمبر تمہارا ہے۔ نہیں بھول جاتے ہو کہ پتہ نہیں کب کس کی موت آ جائے، یہ تو صرف پروردگار جانتا ہے۔ اور بعض اوقات تم دیکھتے ہو نا، پکے ہوئے پھل شاخوں پہ رہ جاتے ہیں، کچے پھل ٹوٹ کے زمین پہ گر جاتے ہیں۔ جوانیوں پہ اترانے والوں، جوانیوں پہ نہ اترایا کرو، یہ نہ سمجھا کرو یہ بوڑھے ہیں، یہ مریں گے پہلے پھر ہمارا نمبر لگے گا۔ ابھی 2 دن پہلے کی بات ہے، میں واپس آ رہا تھا، ایک پروگرام سے واپسی ہوئی نیپال سے، تو میں نے دیکھا روڈ پر ایک ایکسیڈنٹ، جوان ہٹا کٹا بڑا حسین و جمیل ایک نوجوان بائک پر تھا، اور ایکسیڈنٹ ہوا نا، زمین پہ گرا پڑا ہے، خون سارا بہ رہا ہے۔ دل گھبرا گیا دیکھ کر اس کیفیت کو، اس منظر کو۔ لوگوں، موت کو تم بالکل آسان سمجھتے ہو، مرنے کو تم نے کوئی مذاق سمجھ رکھا ہے کہ قبرستان میں کہہ دیا چچا تمہارا نمبر ہے۔
چچا کا نمبر لگانے والوں، موت کو ہلکا سمجھنے والوں، اتنا یاد رکھنا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا تھا، مولا اے میرے پروردگار مجھے اتنا بتا دے مرنے کے وقت میں تکلیف کتنی ہوتی ہے۔ ہنسنے والوں ذرا قبر کو یاد کر کے رو لیا کرو، ہنسنے والوں کبھی کبھی اپنی موت کو یاد کر کے رو لیا کرو۔ ہنستے بہت ہو اسی لیے تو دنیا تم پہ ہنسنے لگی، زمانہ ہنسنے لگا، کاش دو آنکھوں سے دو آنسو بہائے ہوتے، یہ زمانہ آج ہنس نہیں رہا ہوتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، مولا مجھے اتنا بتا دے، اے میرے پروردگار مجھے اتنا بتا دے موت کے وقت میں تکلیف کتنی ہوتی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں بڑا آسان ہے مرنا، ایک شخص نے گولی چلائی دوسرے کے سینے میں لگی، زمین پہ گرا تڑپنے لگا، 10 سیکنڈ کے اندر جسم سے روح نکل گئی، ہم نے سمجھ لیا 10 سیکنڈ نہیں لگتے مرنے میں، بڑا آسان ہے مرنا۔ گاڑی کا ٹائر کسی کے اوپر سے گزر گیا، 10 سیکنڈ نہیں لگے، وہ تڑپ تڑپ کے دم توڑ دیا اس نے، ہم نے سمجھا بڑا آسان ہے مرنا، 10 سیکنڈ نہیں لگتے۔ اور حال یہ ہے گاڑی میں جا رہے ہیں نوجوان، میوزک بجاتے ہوئے، تھرکتے ہوئے، ناچتے ہوئے، پھر راستے میں کہیں دیکھا کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا، دل دیکھو کیسے ہو گئے، راستے میں دیکھا کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا تو ذرا سی دیر کے لیے میوزک کو بند کر لیا، اب بات کرنے لگے، ہاں بہت برا ہوا، بڑا خطرناک ایکسیڈنٹ ہوا۔ ابھی وہاں سے گزرے 5 کلومیٹر آگے بڑھے، سب بھول گئے، پھر وہی میوزک، پھر وہی تھرکنا، پھر وہی ناچنا۔ شادیاں ہو گھروں میں تب ناچنا گانا، بچے کا جنم دن آئے تب ناچنا گانا، حد ہو گئی میاں، عقیقہ کریں بچوں کا، سنت ادا کریں تب ناچنا گانا۔ یعنی وہ کام جو ہم دینی اعتبار سے کرتے ہیں، سنتیں بھی ادا کرتے ہیں، تو اس میں بھی ہم ناچنا گانا ضرور کرتے ہیں۔ اے میوزک پر تھرکنے والوں، ناچنے والوں، دنیا کو سب کچھ سمجھنے والوں، اتنا یاد رکھنا، بلبل سدرا نے کہا حضور اپنی امت سے کہہ دیجئے ایک دن مرنا ضرور ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، مالک اتنا بتا دے کہ تکلیف موت کے وقت میں کتنی ہوتی ہے، تو اللہ نے فرمایا موسیٰ کیسے سمجھنا چاہتے ہو؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام عرض کرنے لگے، مالک کسی مثال سے سمجھا دے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، اے موسیٰ ایک چولہے میں آگ جلاؤ، اس کے اوپر ہانڈی رکھو، ہانڈی کے اندر ایک پرندہ رکھ دو، اوپر سے اس کا منہ بند کر دو، نیچے سے آگ جل رہی ہے، اس کے اندر زندہ پرندہ ہانڈی میں رکھا ہے، نیچے آگ ہے، اوپر سے اس کا ڈھکن بند ہے، نہ پرندے کو جینے دیا جا رہا ہے، نہ اسے مرنے دیا جا رہا ہے، اسے صرف تڑپایا جا رہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے، اے موسیٰ جتنی تکلیف اس وقت میں اس پرندے کو ہوتی ہے، اس سے بھی کہیں زیادہ موت کے وقت میں انسان کو تکلیف ہوتی ہے۔ کتنا آسان سمجھ لیا ہم نے مرنا، اتنا آسان تو نہیں میرے بھائی۔ پہلی مشکل یہ ہے کہ موت کی تکلیف، اور کیسی تکلیف؟ فرمایا گیا کہ جیسے خاردار جھاڑی پر جیسے چادر ڈال کر اسے کھینچا جائے، یعنی جہاں کانٹے ہو نا جھاڑی پر، وہاں کوئی چادر ڈالیں پھر اس کو کھینچیں تو کانٹے جب چادر میں یوں پھنس جائیں گے، آپ چادر کو کھینچیں گے تو اس کے تمام وہ چادر پھٹ جائے گی، باریک باریک ٹکڑے بن جائیں گے۔ کس طرح کھینچیں گے جب آپ اس کو تو وہ
کتنی بری طرح سے وہ چادر کھینچتے ہوئے پھٹتی ہے، اس کو محسوس کرو۔ فرمایا گیا جب گناہگار کی روح نکالی جاتی ہے تو اسے اسی طرح کی تکلیف ہوتی ہے، اسی طرح کی۔ اتنا آسان نہ سمجھنا مرنے کو۔ پھر اس کے بعد میں پہلی منزل قبر کی آتی ہے۔ آج کیا ہے ہمارے پاس؟ مجھے بتاؤ کیا ہے ہمارے پاس؟ دین کی دولت ہمارے پاس نہیں ہے، چھن گئی ہم سے۔ دین کا علم ہمارے پاس نہیں ہے۔ ہم ماڈرن بننے نکل پڑے، دنیا حاصل کرنے نکل پڑے، ہم دنیا میں ترقی کرنے نکل پڑے۔ ہم نے سوچ لیا عمارت بن جائے، زمین خرید لیں، جائیداد خرید لیں، پراپرٹی بنا لیں۔ ہم نے سمجھ لیا اپنی دنیا کو سوار لیں۔ اے میرے عزیزو، دنیا سوار میں نکلے، بچوں کو کیا دیا؟ دنیا دے کر گئے، گھر بڑا دے کر گئے، زمین دے کر گئے، جائیداد دے کر گئے۔ اے مسلمان مجھے بتا، ایک مسلمان اگر مرنے سے پہلے اپنے بچوں کو دین نہیں دے سکا تو اس نے آخر دنیا میں اپنے بچوں کو دیا ہی کیا ہے؟ وہ بلڈنگ جو تو نے بچے کے لیے چھوڑی، صبح نماز کا وقت ہوتا ہے، تیرا بچہ تو دنیا سے چلا گیا، تیرا بچہ اسی بلڈنگ کے اندر بستر پہ پڑا آرام سے سوتا ہے، فجر کی اذان ہوتی ہے اٹھ کر مسجد میں نہیں جاتا، ظہر کی اذان ہوتی ہے اٹھ کر مسجد میں نہیں جاتا، عصر کی اذان ہوتی ہے اٹھ کر مسجد میں نہیں جاتا۔ ادھر قبر میں تو پڑا ہے، ادھر تیرے محل میں تیرا بیٹا سو رہا ہے۔ کاش تو نے اپنا بیٹا حافظ قرآن بنایا ہوتا، تو قبر میں ہوتا، تیرا بیٹا تیری قبر پہ آتا، قرآن کی تلاوت کرتا۔ خدا کی قسم تو قبر کے اندر بھی جب اپنے بیٹے کو دیکھتا، بیٹا میرا وفادار ہے، قبر پہ آیا ہے، اللہ کی قسم بیٹے کے اس آنے کو دیکھ کر اللہ بھی کرم فرماتا، تیری قبر میں اللہ نور نازل کر دیتا۔ اور میرے حضور کی تو حدیث ہے، میرے مصطفیٰ نے تو فرمایا فَأَنزَلَ اللَّهُ تَعَالَى عَلَى أَهْلِ الْقُبُورِ كَأَمْثَالِ الْجِبَالِ مِن دُعَاءِ أَهْلِ الدُّنْيَا۔ میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ زندوں کی دعاؤں کی برکت سے مرنے والے کی قبر میں پہاڑوں کے برابر نور نازل کر دیتا ہے۔ کتنا نور نازل کرتا ہے؟ پہاڑوں کے برابر۔ پہاڑ کتنے بڑے ہوتے ہیں؟ پہاڑوں کے برابر اللہ قبر میں نور نازل کرتا ہے۔ اے میرے سنی جنتی مسلمانوں غور کرو، اللہ قبر میں نور نازل کرتا ہے، قبر میں اجالا ہوتا ہے، قبر میں روشنی ہوتی ہے۔ پھر وہ انسان جو گناہگار تھا، جو سیاکار تھا، اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے میرے مولا، اے میرے پروردگار، میں تو گناہگار تھا، مجھ پر تو عذاب ہو رہا تھا، اے مولا میری قبر میں نور کہاں سے آیا؟ اے مولا میری قبر میں روشنی کہاں سے آئی؟ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے مولا یہ میرے ساتھ میں کیا ہوا؟ اے اللہ میری قبر میں اجالا کہاں سے آیا؟ اللہ فرماتا ہے بے استغفار ولدک لکا، پروردگار عالم فرماتا ہے اے میرے بندے جو تو نے دنیا میں اپنا بیٹا چھوڑا تھا، آج تیرے بیٹے نے ہاتھوں کو اٹھایا، میری بارگاہ میں دعا کرنے لگا، میری رحمت نے گوارا نہ کیا، میری غیرت نے گوارا نہ کیا۔ جس کا بیٹا باپ کی مغفرت کے لیے دعا کرے میں اس کے باپ کی قبر میں عذاب کروں، ادھر تیرے بیٹے نے دعا کی، ادھر میں نے اس کی دعا کی برکت سے تیری قبر میں نور نازل کر دیا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت۔ تیری قبر میں نے اجالا کر دیا ہے بے استغفار ولدک لکا۔ اللہ فرماتا ہے یہ تیری قبر میں روشنی اس لیے ہے کہ تیرے بیٹے نے ہاتھوں کو اٹھایا۔ اس بچے کا کیا نام ہے حضرت؟ احمد رضا، ماشاءاللہ نام بھی کتنا پیارا ہے، احمد رضا، نسبت بریلی والے سے ہے۔
نسبت بریلی والے سے ہے، اور یقین کریں اس نام کی برکت اس بچے کی زندگی میں یہ ہوگی کہ یہ مصطفیٰ کا عاشق بنے گا، جھومتا نظر آئے گا۔ نام بھی پیارا، کام بھی پیارا۔ کام کیا؟ قرآن کی تلاوت کرنا۔ اور مدرسہ چلانے والوں، گاؤں والوں سنو، ادھر تو صبح کو تمہارے گھروں میں کوئی اٹھ کر قرآن پڑھے نہ پڑھے، مگر مدرسے میں بچے قرآن کی تلاوت کیا کرتے ہیں۔ اب چاہے رات بھر ادھر تمہارے بچوں نے موبائل میں فلمیں دیکھی، ادھر تمہارے گاؤں میں ڈانس پارٹی ہوئی، ناچنا نچانا ہوا، مگر پھر بھی عذاب نہیں آیا۔ تم سمجھتے ہو تمہارے اعمال ہیں، نہیں 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 نہیں، یہ جو طالب علم صبح کو فجر کی اذان ہوتی ہے اٹھ جاتے ہیں، سردی کے موسم میں ٹھنڈے پانی سے وضو کرتے ہیں، پھر اللہ کا قرآن لے کے بیٹھ جاتے ہیں، پڑھنے لگتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرنے لگتے ہیں، اللہ کا عذاب آ رہا ہوتا ہے، مگر یہ قرآن پڑھتے ہیں، مدرسے میں قرآن پڑھا جاتا ہے، وہ عذاب پھر رحمت کی شکل اختیار کر لیتا ہے، وہ عذاب پھر رحمت میں بدل جاتا ہے۔ یہ نہ سمجھنا کہ تمہارے میرے اعمال ہمیں بچا رہے ہیں۔ یہ جو مدرسے میں پڑھنے والے بچے ہیں، یہ جب قرآن پڑھتے ہیں تو ان ننھے منھے بچوں کا قرآن کا پڑھنا، قرآن کی تلاوت کرنا اللہ کو پسند آتا ہے، اور یہی سبب ہے کہ اللہ عذاب نازل نہیں کرتا، ورنہ ہمارے گھروں میں رات دن ناچنا گانا ہو رہا ہے۔ بولو، نماز ہم ایک وقت کی پڑھنے کو تیار نہیں، عبادت ہم کرنے کو تیار نہیں۔ دیکھو، آپ لوگ بھی سوچ رہے ہوگے لچھے دار تقریریں تو بہت سنتے ہو، جس میں مزہ آتا ہے نا، لچھے دار تقریریں سن کر اپنے آپ کو یہ مت سمجھ لینا کہ جنت بڑی آسان شے ہے، مل گئی۔ قرآن سے دوری بنا کر، اسلام سے دوری بنا کر اگر کوئی سمجھتا ہو جنت کا مستحق ہو جائے گا، یاد رہے جنت کا مستحق ہرگز نہیں ہو سکتا ہے۔ آؤ نبی کی حدیث سنو، ذرا مچل کے بولو سبحان اللہ۔ تاجدار مدینہ امام الانبیاء سید کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، تیرے میرے نبی نے فرمایا، میرے آقا فرماتے، 3 لوگ ایسے ہیں انہیں جنت تو بڑی چیز ہے، جنت کی خوشبو بھی نہیں ملے گی۔ کتنے لوگ ہیں؟ بولو بھائی بولو، 3 لوگ۔ 3 لوگ ایسے ہیں جنت تو بڑی چیز ہے، جنت کی خوشبو بھی نہیں ملے گی۔ پہلا کون ہے؟ سنو ذرا توجہ سے سننا، دل پہ ہاتھ رکھ کے سننا۔ میرے آقا نے فرمایا، امام الانبیاء نے فرمایا، مدینے کے سلطان نے فرمایا، پہلا وہ جو نماز نہیں پڑھتا، بے نمازی کو جنت تو بڑی چیز ہے، جنت کی خوشبو بھی نہیں ملے گی۔ کچھ بھی کر لو، اب حضور کا فرمان حق ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ یہ ہے، سمجھیں آپ، آج ہم لوگ قرآن سے دور ہو گئے نا، عبادتوں سے دور ہو گئے۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ میرے مصطفیٰ کریم نے کیا فرمایا؟ پہلا وہ، سمجھ میں آ رہی ہے بات آپ کو؟ پہلا وہ جو بے نمازی ہے، نماز نہیں پڑھتا۔ 11ویں آ گئی، 11ویں پر 11 پتیلے بریانی کے بنا دیے۔ چھٹی غریب نواز سرکار کی آئی، 6 پتیلے بریانی کے بنا دیے۔ 12ویں شریف آئی، 12 پتیلے بن گئے۔ محرم آیا، کھچڑا تیار ہو گیا۔ کھچڑا پکانا ثواب کا کام، فاتحہ لگوانا ثواب کا کام، بریانی بنانا ثواب کا کام،
लोगों को खिलाना सवाब का काम, 11वीं मनाना सवाब का काम, छठी पर बिरयानी बनाना सवाब का काम। मगर याद रहे सिर्फ बिरयानी जन्नत में नहीं पहुंचा सकती है, इसलिए कि ये मुस्तफा का दीन है, ये इस्लाम है, और इस्लाम बिरयानी से नहीं फैला, इस्लाम तो हुसैन की कुर्बानी से फैला है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। इस्लाम करबला में हुसैन की कुर्बानी से फैला है। इस्लाम जो फैला है वो 6 महीने के अली असगर की कुर्बानी से फैला है। 18 माह के उस नौजवान कड़ियल नौजवान हजरत अली अकबर की जवानी लुटी, तब इस्लाम तुझ मुझ तक आया है। जब कासिम का शबाब लुटा तब इस्लाम हम तक पहुंचा। जब करबला की सरजमीन पर खानदान रिसालत लुट गया, नबी का खानदान कट गया। अरे सोच तो मुसलमान, कभी तो एक आंसू निकाला कर, कभी तो रोया कर। अरे कल करबला में हुसैन ने इस दीन के लिए घर का घर लुटा दिया, सारा घर कटवा दिया। तू खिचड़ा बना के समझता है तू जन्नती बन जाएगा। हुसैन ने कहा था मैं सजदे में सर कटा रहा हूँ। नाना के उम्मतियों, सजदे की हिफाजत करना, तू खिचड़े की हिफाजत तो करता है मगर हुसैन के सजदे की हिफाजत नहीं करता है? खिचड़े की हिफाजत बहुत अच्छी तरह से हो रही है क्योंकि वो खाने को मिलता है ना। ताजिए लंबे लंबे तैयार, ढोल बजा रहे, हाय 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 हाय, कैसा मजाक बना दिया। ताजियों में ढोल बजाने वालों, नाचने वालों, थिरकने वालों, रोना आता है रोना। एक गांव मैंने खुद देखा, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा। उस गांव में इमाम साहब ने ढोल बजाने से इनकार कर दिया। 9 मुहर्रमुल हराम की रात थी, ढोल लेकर लोग जुलूस लेकर निकले थे। इमाम ने, लोगों ने कहा पहला डंका ढोल में इमाम मारेगा। क्या पहला डंका ढोल में कौन मारेगा? इमाम मारेगा। बोले पहले इसे आगे रखो, इसके पीछे पीछे हम। इमाम साहब ने कहा मैं नहीं बजाऊंगा ढोल। लोग बोले इमामत करोगे तो ढोल भी बजाना पड़ेगा। आज भी इमामों से ढोल बजवा रहे हो, ये अलग बात है, डंका मार के नहीं बजवा रहे, अलग तरीके के ढोल बजवा रहे हो। इमाम ढोली तो बजा रहे हैं, कभी इसकी तारीफ, कभी उसकी तारीफ, कभी इस प्रधान की तारीफ, कभी उस प्रधान की तारीफ। एक एक गांव में 4-4 प्रधान है, 3 हारे हुए, 1 जीता हुआ। अब इमाम को तो सबसे मतलब है। इसकी बैठक पे गया जीते हुए इमाम, जीते हुए प्रधान की बैठक पे इमाम, इसने बुलाया इमाम साहब जरा बैठक पे आ जाओ। इमाम जब इसकी बैठक पे पहुंचा तो मजबूरी इसकी चाय पी, इसकी भी तारीफ करने लगा। जब दूसरे की बैठक पे पहुंचा तो उसकी तारीफ करने लगा। तीसरे की बैठक पे क्या करेगा? मजबूर कर दिया कौम। इमाम ने कहा ढोल नहीं बजाऊंगा। कौम बोली तो इमामत नहीं करोगे। निकाल दिया, इसी बात पे निकाल दिया। अरे कितने शर्म की बात है कि इमाम जो कुरान पढ़ता है, कुरान तुम्हारे बच्चों को सिखाता है, आगे खड़ा हो के तुम्हारी नमाजों का जामिन बनता है, गारंटी लेता है, अपने सर पे गठरी लेके तुम्हारी नमाजों की खड़ा होता है। मेरी कबूल तो तुम्हारी कबूल, अगर मेरी कबूल नहीं हुई तो तुम्हारी भी नहीं होगी, और तुम्हारी नहीं हुई तो जिम्मेदार मैं बना। इमाम इतनी बड़ी जिम्मेदारी लेके मुसल्ले पे खड़ा है, तुमने उसका मजाक बना दिया, तुमने उसका तमाशा बना दिया। तुमने ढोल बजा बजा के नाचना। बस खत्म कर रहा हूं, आखिरी बात सुन लो, उसके बाद में तकरीर खत्म है। मेरे मुस्तफा ने फरमाया बेनमाजी को जन्नत तो बड़ी चीज है, जन्नत की खुशबू भी। यही पैगाम करबला से आम हुआ, हमने इसी पैगाम को भुला दिया। ऐ मेरे अजीजों गौर करो,
مصطفیٰ جان رحمت تاجدار مدینہ سید کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے صحابی حضرت عمر فاروق اعظم. کون عمر؟ وہ عمر کہ وہ جس راستے سے گزر جائیں، میرے حضور نے فرمایا جس راستے سے عمر گزر جائے اس راستے سے شیطان نہیں گزرتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. وہ عمر فاروق اعظم تاجدار مدینہ نے فرمایا، امام الانبیاء نے فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا. اللہ اکبر کبیرہ. وہ عمر فاروق اعظم جن کے دور میں آدھی دنیا پر اسلام کا پرچم لہرا رہا تھا، وہ عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے منصف انصاف کرنے والے. ایک بوڑھی عورت ایک خاتون آپ کی بارگاہ میں روتی ہوئی آئی، آ کر کہنے لگی عمر مجھے انصاف چاہیے، مجھے انصاف چاہیے. اللہ اکبر کبیرہ. حضرت عمر نے فرمایا اے بوڑھی اماں بتا کیسا انصاف کیا ہو گیا؟ کہنے لگی میں دن بھر محنت کرتی ہوں، مزدوری کیا کرتی ہوں، پھر مجھے جو پیسے ملتے ہیں اس سے میں اپنا گزارا کرتی ہوں، کھانے پینے کا انتظام کرتی ہوں. اللہ اکبر کبیرہ. حضرت عمر فاروق اعظم نے فرمایا بات کیا ہے بتا دے. کہنے لگی آج میں دن بھر مزدوری کرنے گئی شہر کے اندر، میں نے مزدوری کی، مزدوری کے بعد میں جو مجھے پیسے ملے وہ پیسے لے کر میں آئی، میں نے ان پیسوں کا تیل خریدا، تیل خرید کر میں اپنے گھر پہ جا رہی تھی کہ ٹھوکر لگی، تیل کی پیالی زمین پر گری، سارا تیل زمین پر گر گیا اور زمین پر تیل گرا تو زمین نے سارے تیل کو جذب کر لیا. عمر مجھے انصاف چاہیے، اے عمر مجھے میرا وہ تیل واپس چاہیے. آج تو زمینیں چھن جاتی ہیں، گھروں پہ قبضہ ہو جاتا ہے، پھر بھی ان کو وہ گھر واپس نہیں ملتے. زمینیں چھن جاتی ہیں، وہ زمینیں لوگوں کو واپس نہیں ملتی. لیکن حضرت عمر کی بارگاہ میں وہ عورت کیا معروضہ لے کے آئی ہے کہ میرا تیل زمین پہ گر گیا، وہ تیل مجھے چاہیے. وہ خاتون، وہ بوڑھی عورت جانتی تھی عمر کی شان یہ ہے، عمر مدینے والے آقا کا غلام ہے، عمر مصطفیٰ جان رحمت کا غلام ہے، اور جو نبی کا غلام ہوتا ہے وہ کائنات کا امام ہوتا ہے. زمین پر ٹھوکر مار دے زمین بھی ہلنے لگتی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. جانتی تھی اگر عمر کے پاس جاؤں گی مجھے ضرور انصاف مل جائے گا، اس لیے کہ عمر نبی کا غلام ہے. عمر کی حکومت زمین کے اوپر بھی ہے اور زمین کے اندر بھی ہے. کیا بات ہے، بہت اچھے ماشاءاللہ. بہت کہنے لگی مجھے انصاف چاہیے. حضرت عمر فاروق اعظم نے فرمایا کیا ہوا؟ کہنے لگی تیل گر گیا، واپس چاہیے. حضرت عمر نے فرمایا بیت المال سے پیسے دے دیتے ہیں، دوسرا جا کر خرید لے. کہنے لگی نہیں، بیت المال کے پیسوں کا تیل نہیں چاہیے، مجھے وہی چاہیے جو میرا تیل تھا، جو میں نے اپنی محنت کے پیسوں سے خریدا تھا. حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے ماں خاتون اگر وہ تیل تجھے واپس چاہیے تو چل ٹھیک ہے، انصاف ضرور ہوگا. حضرت عمر نے کہا لاؤ ذرا قلم دان لے کے آؤ. کون سا قلم دان؟ میرے بریلی کے امام نے، امام اہل سنت نے، تاجدار بریلی نے فرمایا نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا. وہ قلم دان. حضرت عمر نے کہا قلم دان لے کر آؤ. قلم دان منگایا گیا، قلم دان آ گیا. حضرت عمر فاروق اعظم نے کاغذ کا ٹکڑا لیا، کاغذ کے ٹکڑے پہ کچھ لکھا، اس خاتون کو دے دیا. دینے کے بعد میں فرمایا اماں جہاں پہ تیرا تیل گرا لے جا کر اس کاغذ کے ٹکڑے کو رکھ دے، زمین تیرا تیل واپس کر دے گی. اللہ اکبر کبیرہ. وہ بوڑھی عورت، وہ خاتون اس کاغذ کے پرزے کو لے کر چلی ہے. نہ کوئی سپاہی ساتھ میں گیا، نہ
نہ حضرت عمر کا خادم کوئی گیا نہ حضرت عمر گئے. وہ عورت اس کاغذ کے ٹکڑے کو لے کر گئی, اس نے زمین پر اسی جگہ پہ رکھ دیا جہاں پر تیل گرا تھا. اللہ کی قسم اس کاغذ کا وہاں پر رکھنا تھا, اس نے کاغذ رکھا, ایک لمحے کے اندر زمین سے سارا تیل نکل کر باہر آ گیا. وہ رب کے خاص ہیں, ان کی تو بات ہی کیا ہے. وہ رب کے خاص ہیں, ان کی تو بات ہی کیا ہے. نہ مٹ سکے گا جو ان کا غلام لکھ دے گا. حضرت عمر نے لکھ دیا, عورت نے رکھ دیا, زمین نے تیل سارا دے دیا. خاتون نے تیل پیالی میں بھرا, گھر نہیں گئی, واپس حضرت عمر کے پاس آ گئی. زور سے بولو, اتنی آہستہ بولو گے تو تقریر ہوگی 2 گھنٹے اور, ابھی ذرا زور سے بولو گے تو ابھی 10 منٹ میں ختم. جھوم کے بولو. حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں خاتون آ گئی. آنے کے بعد میں عرض کرنے لگی, عمر انصاف تو ہو گیا مگر ایک بات معلوم کرنے آئی ہوں. حضرت عمر فاروق اعظم نے فرمایا, اے بوڑھی عورت بتاؤ کیا معلوم کرنے آئی ہو. کہنے لگی, عمر اتنا بتا دو, نہ تم ساتھ آئے نہ کوئی خادم ساتھ آیا, کوئی ساتھ نہیں آیا, لیکن عمر زمین نے تیل واپس کر دیا. اتنا بتا دو اے عمر, تم نے اس کاغذ کے ٹکڑے پر لکھا کیا تھا. حضرت عمر نے اتنا سنا, آپ نے فرمایا اب ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے سنو. حضرت عمر نے فرمایا, اے خاتون, اے اماں, میں نے اس کاغذ پر زیادہ کچھ نہیں لکھا تھا, بس اتنا لکھا تھا, اے زمین اس عورت کا تیل واپس کر دے ورنہ تیرے اوپر میں کسی بے نمازی کو دفن کروا دوں گا. اتنا لکھا تھا صرف. زمین تھرا گئی, کانپ گئی, سارا تیل واپس کر دیا. پتہ لگا زمین تو بے نمازی کو پسند ہی نہیں کرتی ہے. یہ زمین بے نمازی کو پسند ہی نہیں کرتی. تو پھر سوچو, ذرا سوچو, جب بے نمازی قبر کے اندر جائے گا یہ زمین اس کے ساتھ میں کیا کرے گی؟ کشادہ ہوگی یا مل جائے گی؟ یاد رکھنا, جب زمین میں جب قبر کے اندر پہنچیں گے اور جب قبر تنگ ہوگی یہ دیواریں دونوں ملیں گی. جب دیواریں ملیں گی تو سوچو پسلیوں کا کیا ہوگا, جسم کا کیا ہوگا. اللہ اکبر کبیرہ. فرمایا گیا یہ پسلیاں چورا چورا ہو جائیں گی, یہ ساری ہڈیاں ٹوٹ کر بکھر جائیں گی. اے لوگو یاد رکھنا, مرنا ہے, قبر میں جانا ہے, اس قبر کو یاد کر لیا کرو, قبر کی رات کو یاد کر لیا کرو. جب نکیرین آئیں گے قبر کے اندر, جب سوالات کریں گے, کبھی سوچا ہے تم نے کیا بنے گی, کبھی فکر کی ہے ان کے جواب کیسے دینے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. تم تو جلسوں میں آ کر بس اتنا سننا چاہتے ہو, ایک بار سبحان اللہ کہے جنت ہماری ہو جائے, ایک بار نعرہ لگا دے جنت ہماری ہو جائے. نانا میرے عزیز, ثواب تو ملے گا مگر جنت نہیں مل سکتی. صرف اتنا کرنے پر جنت کا مستحق نہیں بن سکتا ہے. جنت اگر چاہیے, یاد رکھنا میرے آقا نے فرمایا نماز پڑھو, نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے, نماز پڑھو, نماز دین کا ستون ہے, نماز پڑھو. مصطفیٰ نے فرمایا نماز جنت کی کنجی ہے, جنت میں جانا ہے تو جنت کی چابی بھی میرے عزیز اپنے پاس میں رکھ لو. نہ نماز کے نہ روزے کے, پھر کہہ رہے ہیں کہ صاحب جنتی ہم. بھائی واہ, ایک ہنگامہ محشر ہو تو اس کو بھولیں, سینکڑوں باتوں کا رہ رہ کے خیال آتا ہے. اور وہ کسی نے بڑی سچائی پیش کی ہے, کیا زمانہ آ گیا سنجیدگی خطرے میں ہے, خود نمائی کا چلن ہے سادگی خطرے میں ہے, سر چھپاتی پھر رہی ہے آبروئی اس دور میں,
یا الہی کر مدد پاکیزگی خطرے میں ہے، جب سے کم ظرفوں کی آمد میں کدے میں ہو گئی، رو رہے ہیں جام مینا میں کشی خطرے میں ہے۔ بتاؤ خطرے میں کیا کیا نہیں ہے؟ اب بہو بیٹیوں کا حجاب بھی خطرے میں ہے کہ نہیں؟ کیوں آیا خطرے میں؟ سوچا کبھی؟ ہماری وجہ سے آیا۔ آج جب یہ معاملہ کورٹ کے اندر پہنچا، کرناٹکا کا معاملہ ہے نا، سارا ملک چیخنے لگا۔ جب یہ معاملہ کورٹ کے اندر پہنچا میرے عزیزو یاد رکھنا، جب کورٹ میں معاملہ پہنچا، کورٹ نے کہہ دیا یہ جو حجاب ہے اسلام میں انوارے نہیں ہے، مطلب ضروری نہیں ہے۔ اے لوگوں، کورٹ کو کس نے بتایا ضروری نہیں؟ اسلام تو یہ کہتا ہے جس طرح سے نماز 5 وقت کی فرض ہے، اسی طرح سے عورت کا پردہ بھی فرض ہے۔ اے میرے عزیزو، جیسے نماز فرض ویسے پردہ فرض۔ پھر کورٹ کو کس نے کہہ دیا کہ یہ ضروری نہیں ہے؟ تو پتہ لگا کورٹ کو ان لوگوں نے بتایا جنہوں نے دیکھا اسلام کی برسوں سے اسلام کی شہزادیاں، ہمارے تمہارے گھروں کی بیٹیاں، ہماری تمہاری بہنیں بے پردہ بازاروں میں پھر رہی تھی، بے پردہ چوراہوں پہ نظر آ رہی تھی، بے پردہ دوراہوں پہ نظر آ رہی تھی، بے پردہ مارکیٹوں میں نظر آ رہی تھی۔ ہر جگہ جب ہماری بہو بیٹیاں بے پردہ نظر آ رہی تھی تو پھر کورٹ نے بھی کہہ دیا اگر ضروری ہوتا تو پہلے سے سب نے پردہ کیا ہوتا، سب نے نہیں کیا مطلب ضروری نہیں۔ تو ہم نے تو بتایا جبکہ پردہ فرض ہے، ایسے ہی جیسے نماز فرض ہے۔ تو بھائی یہ ہمارے اعمال ہیں۔ وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر۔ جو مصیبتیں ہم تک پہنچتی ہیں نا، قرآن کہتا ہے وہ تمہارے ہاتھوں کا کمایا ہوا ہے۔ یوں ہی نہیں آتی مصیبتیں، ہمارا اپنے ہاتھوں کا کمایا ہوا ہے۔ اے لوگوں، آج بھی وقت بدلو، اپنی طرز زندگانی بدلو، اپنے آپ کو بدلو۔ اللہ کی قسم یاد رکھنا، ابھی آنے والا مہمان اللہ کا آ رہا ہے، یعنی رمضان آ رہا ہے۔ شب برات گزر گئی، توبہ کی رات گزر گئی، جس نے توبہ کی توبہ کی۔ اب جو باقی رہ گیا میرے عزیزو یاد کر لینا، اب رمضان آ رہا ہے، اللہ کا مہمان آ رہا ہے۔ لمحوں کے اندر گناہوں کو اللہ معاف کر دے گا۔ رمضان کے روزے رکھنا، قرآن کی تلاوت کرنا، اللہ اکبر کبیرہ، قرآن پڑھو گے اللہ راضی ہوگا، تلاوت کرو گے اللہ راضی ہوگا، رو رو کے اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے رہنا، اے میرے مولا، اے میرے پروردگار، گناہگار بہت ہوں، مالک میرے گناہ بہت زیادہ ہے یا اللہ، مگر اتنا بھی یقین ہے تیرے محبوب نے فرمایا اگر کسی کے گناہ زمین و آسمان کے درمیان اتنے زیادہ ہو پوری جگہ میں بھر جائے، میرے آقا نے فرمایا پھر بھی اس کے گناہ اللہ کی رحمت سے بڑھ کر نہیں ہو سکتے ہیں، اللہ کی رحمت سے زیادہ نہیں ہو سکتے ہیں۔ حضور کا فرمان ہے گناہگار چاہے جو جتنا بڑا ہو، جب توبہ کرتا ہے اللہ اس کی توبہ کو قبول کر لیتا ہے۔ اور قرآن نے بتایا وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُفْلِحُونَ أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ اور دوسرے مقام پہ کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، توبہ کرو اپنے رب سے۔ کیسی توبہ؟ توبۃ نصوحا۔ یہ کون سی توبہ ہے؟ مفسرین فرماتے ہیں یہ وہ توبہ ہے کہ جب بندہ ایک بار کسی گناہ سے توبہ کر لے، منہ موڑ لے، تو پھر کبھی پلٹ کر زندگی میں اس گناہ کی طرف نہ دیکھے، کبھی پلٹ کر نہ دیکھے۔ تو بات سمجھ میں آئی ہے؟ اے بیٹا، بے نمازی جنت تو بڑی چیز، جنت کی خوشبو بھی نہیں ملے گی اس کو۔ کوئی بھی ہو یاد رکھیں، اگر نماز نہیں پڑھتا تو جنت کا خیال دل سے نکال دے،
जन्नत तो बड़ी चीज है, जन्नत की खुशबू भी दूसरा कौन है। अब सुनो, बात खत्म करते हैं जल्दी। ताजदारे मदीना इमामुल अंबिया सैयदे कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दूसरा वो जो शराब पिया करता है, मेरे आका ने फरमाया जन्नत तो बड़ी चीज है, उसे जन्नत की खुशबू भी नहीं मिलेगी। शराब पीने वाला, आज हमारे यहाँ नौजवान ये बैठे हैं, नौजवान शहरों में जाते हैं काम करने के लिए, कोई दिल्ली गया, कोई मुंबई गया, कोई बेंगलोर गया, कोई चेन्नई गया, अलग अलग शहरों में जाते हैं। क्यों भेजते हैं माँ बाप? कमाने के लिए। बाप ने शहर में बेटे को कमाने भेजा, इसलिए भेजा बेटा शहर में जाकर कमाएगा, मेरे बुढ़ापे का सहारा बनेगा, हमें कमा कर ला के देगा, हमारे बुढ़ापे को संवार देगा, हमारे बुढ़ापे में हमारी खिदमत करेगा। हाय रे बाप ने समझा था खिदमत करेगा, बाप तो सोचता था बुढ़ापे का सहारा बनेगा, लेकिन बेटा शहर गया, बेटा तो जाकर शहर में शराबी बन गया, बेटा जाकर शहर में रसिया बन गया, बेटा शहर में पहुंचा स्मोक वाला स्मोकिया बन गया, बेटा शहर में पहुंचा नशे करने लगा। ऐ मेरे अजीजों, उस बाप के दिल पे क्या गुजरती होगी जिस बाप ने बेटे को शहर में कमाने भेजा, लेकिन बेटा तो नशा करने वाला बन गया। ऐ मेरे अजीजों नौजवानों, दिल पे हाथ रख के बताओ, क्या तेरे बाप का दिल तड़पता नहीं होगा? क्या तेरा बाप तन्हाई में रोता नहीं होगा? वो तो समझता था कि तू उसके बुढ़ापे का सहारा बनेगा। दो चीजें हैं जनाब, दो चीजें हैं, तवज्जो है आपकी। माँ बाप की खिदमत वो लोग नहीं करते, एक तो वो जिनके अंदर नशे की आदत होती है, माँ बाप की बेकदरी। तुमने देखा होगा कई लोग शराब पी के माँ बाप को मारते हैं। जुआ खेलने वाला जब घर में आता है ना, घर के बर्तन बेचकर भी जुआ खेलता है, तो फिर उसका बाप अगर रोके तो मारेगा, माँ रोके तो मारेगी। ये ऐब ऐसे हैं कि जो औलाद को नाफरमान बना देते हैं। शराब पीने वाला, जुआ खेलने वाला, ये लोग माँ बाप की कदर नहीं करते। और दूसरा भी बड़ा खतरनाक है। एक तो वो जो गलत आदतों की वजह से, गलत ऐब उसके अंदर जो ऐब आ गए, उन ऐब की वजह से माँ बाप की खिदमत नहीं करता। और एक वो है कि उसकी बीवी उसे माँ बाप का होने नहीं देती। ये भी सच्चाई है भाई। ये तुम्हारे अब्बा तो तुम्हारे पीछे पड़े रहते हैं, जब देखो तुमसे पैसे मांगते रहते हैं, छोटे वाले से कुछ भी ना कहते, है कि नहीं? बोलो भाई। तुम्हारी अम्मा को जब देखो दवाई का पर्चा लिए तुम्हारे आगे पीछे, बेटे दवाई ला दे, बेटे दवाई ला दे। तुम्हारे दूसरे भाई से नहीं कहती हैं। ऐ मेरे अजीज, इतना याद रख ले, तेरी माँ अगर तुझे कहती है दवाई ला कर दे, वो तुझ पर दवाई का पर्चा देकर एहसान कर रही है, इसलिए कि तू माँ की खिदमत करेगा, रब भी राजी हो जाएगा, रब का रसूल भी राजी हो जाएगा। याद रख लेना, तेरी दुनिया भी संवर जाएगी, आखिरत भी संवर जाएगी। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, प्यार मोहब्बत। नारे हैदरी, चश्मे दस्तार बंदी, उलमा अहले सुन्नत, हज़रत अल्लामा मौलाना इंसान नूरी शाही किबला। क्या बात है, बहुत खूब। नहीं भाई, तो समझ रहे हैं आप, वो किसी शायर ने क्या खूब कहा है, सुनो। कभी हल्की हवा मजबूत डाली तोड़ देती है। क्या बात, गौर से सुनना, अब बहुत खूब माशाअल्लाह। तुम भी गौर से सुनना नौजवानों, नए जितने, ये हमारा मुस्तकबिल, हमारा फ्यूचर। कभी हल्की हवा मजबूत डाली तोड़ देती है, कमर जैसे जवानी में गरीबी तोड़ देती है।
वो बूढ़ा बाप जो बेटे को बैसाखी समझता था, वो बूढ़ा बाप जो बेटे को बैसाखी समझता था, बहू इस दौर की आकर वो लाठी तोड़ देती है। तो दूसरा वो जो शराब पीता है, शराब पीने वाला, जन्नत तो बड़ी चीज है, जन्नत की खुशबू भी उसको नहीं मिलेगी। तीसरा कौन है? अब ये भी जरा तवज्जो से सुन लो। तीसरा और आखिरी, ताजदार मदीना इमामुल अंबिया सैयद कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तीसरा वो जिसके घर की औरतें बेपर्दा घूमती हो। मेरे आका ने फरमाया, जन्नत तो बड़ी चीज है, उसे जन्नत की खुशबू भी नहीं मिलेगी। तुम्हारे मेरे सबके घर का यही रोना है, यही किस्सा है। आज हमारी माएं बहनें बेपर्दा गांव में देखो तो फिर रही हैं, बाजारों में देखो फिर रही हैं। कपड़े आदमी पहनेगा खरीद के औरत ला रही है, चप्पल आदमी पहनेगा खरीदने औरत जा रही है कि नहीं? रामपुर में जाके देखो, जहां शादी के जोड़े सिलते हैं ना बाजार में, वो लाल वाले, तमाम औरत ही मिलेगी उसमें। शादाब मार्केट, हर जगह औरत। और फिर चालाक इतनी बनती हैं कि इनसे बड़ा कोई चालाक नहीं। फिर कहती हैं कि इसके पापा से तो कुछ लेना ही नहीं आता, मैं ही लेके आती हूं। दुकानदार पहले से इतनी कीमत बताता है कि ये अगर आधे पे भी आ जाए ना, उससे भी नीचे आ जाए, तब भी वही फायदे में रहता है। फिर बनेगी चालाक, इसके पापा को तो कुछ आता ही नहीं, कतई बावले हैं इसके पापा, तो इसके पापा बावले हो गए, कमा कर लाए बच्चों के पापा, हिसाब किताब जाने बच्चों के पापा, इसे नोट गिनने नहीं आते, 900 रुपए दे दो तो कहेगी 100 कम 1000 है। इसे नोट गिनने नहीं आते, पैसे गिनने नहीं आते, चालाक इतनी बड़ी। और चालाकी 1 मिनट में खत्म हो जाती है। जब वो 4 कंबलों की तय दिखा के 1 कंबल दे के जाता है ना पुटलिया में, सारी चालाकी उसी वक्त खत्म हो जाती है। फिर रोती है, हाय हाय हाय। फिर यही पागल जो बच्चों का बाप होता है ना, यही ढूंढने जाता है उसे, किधर निकल गया, फिर उसे पकड़ के लाता है। क्या हो गया भाई, क्या तमाशा बन गया यार, है भाई? हंसने की बात नहीं, रोने की बात है। अजीब तमाशा हो गया। काश हमने ध्यान दिया होता, गौर किया होता अपने घर की बहनों पर, बेटियों पर, बहुओं पर, कि ये बेपर्दा न घूमे। आज इन्हें भी मजा पड़ गया, अगर किसी का शोहर कपड़ा लाए ना खरीद के, तो ये कहती है जी ये वाला सही नहीं है, दूसरा लेके आओ, ये अब चल ही नहीं रहा। वो बेचारा दूसरा लेके आता, कहती है ये भी नहीं। तीसरा लाता, बोले ये भी नहीं। थक हार के कहता है इसे पकड़, बाजार में जा, जो समझ में आए लेके आ जा। तो इन्होंने भी अच्छा स्टाइल ढूंढा है कि जब मना ही करते रहोगे इसके लाए हुए को, तो खुद ही थक थका के कहेगा तू ही जाके लेके आ जा। मगर ये नौबत ही मत आने दो। इससे कहो अच्छे कपड़े पहनेगी, किसी और को दिखाने के लिए नहीं, मुझे दिखाने के लिए पहनेगी। सिंगार करेगी, किसी और के लिए नहीं, मेरे लिए करेगी। मैं ये कपड़े लाया हूं, मुझे अच्छे लग रहे हैं, तुझे अच्छे लगे न लगे, इन्हीं को पहन, क्योंकि इन कपड़ों से मैं तुझे देखूंगा तो मुझे अच्छी लगनी चाहिए, बस वही काफी है। बहुत अच्छा। जरूरत ही क्या पड़ी है कि वो अच्छे नहीं लग रहे, अच्छे नहीं लग रहे हैं, अच्छे नहीं लग रहे, अच्छे नहीं लग रहे, ये सब चीजें ये हजरत बार बार इसरार कर रहे हैं। नबी की बेटी का देखें तो सही, मुस्तफ़ा की शहजादी ने क्या पैगाम दिया है इस उम्मत की बेटियों को। आज हम लोग, हमारे घर की बहनें, बेटियां अजीब चक्करों में लग गई, सीरियल देखने लगी, उसमें जैसा कपड़ा देखेंगी वैसा। खामोश बैठो बेटा, खामोश, थोड़ी देर की बात है सुन लो जरा। वो भी इनकी फरमाइश पे ये आखिरी बात कर रहा हूं, वरना काम तो मेरा हो गया, पूरा टाइम तो हो गया। सीरियल में जो कपड़े देख लिए वही चाहिए, सीरियल में जो चीजें देख ली, जो जेवर देख लिए वही चाहिए।
जिद करेंगी शोहरों से, नहीं ला के देगा तो फिर भूख हड़ताल, नहीं ला के देगा तो नाराजी बहुत तगड़ी। इस घर में मैंने देखा ही क्या है, पता नहीं कहां ला के मेरे माँ बाप ने बांध दिया। ऐ मेरे नबी के दीवानों, मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के आशिकों, अपने घरों का माहौल बदलो। हमें और आपको, हमारे घर की बहुओं को, बेटियों को सीरियल देखने की जरूरत नहीं है। आज हमें फिल्में देखकर जिंदगी गुजारने की जरूरत नहीं है। अगर देखना है मेरी बहनों, सीरियल न देखो, फिल्में न देखो, सैयदा फातिमा ज़हरा की जिंदगी देख लो। कैसी प्यारी जिंदगी है, मेरे आका की शहजादी की गुर्बत में जिंदगी गुजार दी, फाकों में जिंदगी गुजार दी। ये वो शहजादी है मुस्तफ़ा की। आज हमारे घरों में अच्छे से अच्छा खाने को मौजूद है, मगर हम अल्लाह की इबादत नहीं करते। अच्छे से अच्छे कपड़े हमारी बहुओं बेटियों के पास, हमारी बहनों के पास में मौजूद है, मगर एक लम्हा इबादत करने को तैयार नहीं। मगर सुनो सुनो, तेरे मेरे नबी की बेटी आज दुनिया के किसी अमीर की बेटी, किसी प्रधान की बेटी, किसी वजीर की बेटी, किसी बादशाह की बेटी, कोई भी हो, दुनिया का सबसे बड़ा अमीर क्यों ना हो, उसकी बेटी क्यों ना हो, मगर याद रखना उसका मर्तबा सैयदा से बड़ा नहीं हो सकता है, नबी की बेटी से बड़ा नहीं हो सकता है। इसलिए कि ये होगी किसी वजीर की बेटी होगी, किसी मालदार की बेटी होगी, किसी दुनिया के अमीर की बेटी होगी, मगर मेरे मुस्तफ़ा की बेटी, अल्लाहु अकबर, उसका मकाम तो ये है कि वो नबियों के इमाम की बेटी है। मगर क्या सैयदा की जिंदगी, अल्लाहु अकबर। एक रोज मेरे आका दरवाजे पर आए, दरवाजा खटखटाया, हुजूर ने दस्तक दी। अंदर से सैयदा फातिमा ज़हरा ने कहा, कौन है? मेरे आका ने फरमाया, बेटी तुम्हारा बाप अल्लाह का पैगंबर हूं। सैयदा फातिमा ज़हरा ने अर्ज किया था, बाबा अकेले हो तो अंदर चले आओ, और अगर कोई साथ में है तो बाहर रुक जाओ। आका पहले अपनी चादर मुझे दे दो। गौर करो, गौर करो, सुनो सुनो मेरी माए बहनें सुने। हाय, आज बड़े कीमती दुपट्टे तो हैं, मगर घर के अंदर कील पे टंगे हुए हैं, खुंटी पर टंगे हुए, सर पे नहीं रख रहे। सैयदा फातिमा ज़हरा अर्ज करने लगी है, मेरे बाबा अकेले हो तो अंदर चले आओ, अगर कोई साथ में है तो अभी ना आओ। या रसूल अल्लाह बाहर रुक जाओ, पहले अपनी चादर मुझे दे दो। मेरे आका ने बाहर से चादर अंदर को दी। अब सैयदा ने दरवाजा खोल दिया, मुस्तफ़ा अंदर आए। मेरे आका ने फरमाया, ऐ मेरी लख्ते जिगर, ऐ मेरी बेटी, ये बता मुझे बाहर रोका किस लिए था, चादर किस लिए मांगी? सैयदा फातिमा ज़हरा कहने लगी, या रसूल अल्लाह, ताजदार मदीना, ऐ मेरे बाबा, ऐ मेरे आका, ऐ अल्लाह के पैगंबर, आपसे मैंने कहा था अगर अकेले हो तो चले आओ, बाप बेटी का कोई पर्दा नहीं होता। या रसूल अल्लाह, मैंने कहा था अगर कोई साथ में है तो अंदर ना आना। या रसूल अल्लाह, इसलिए कि आज आपकी बेटी के पास में इतना कपड़ा भी मौजूद नहीं है कि वो अपने सर को छुपा सके, पर्दा कर सके। अच्छे अच्छे सूट खरीद कर सरों पे दुपट्टा न रखने वाली औरतों, सैयदा के पास दुपट्टा नहीं था, मगर अपने बाबा से कहा था, बाबा अगर कोई साथ में है तो पहले चादर अपनी दे दो। तुम जेवरों पे मरती हो, सैयदा इस्लाम की अजमत पे मरती थी। तुम कीमती लिबास पे मरती हो, सैयदा इस्लाम की अजमत पर, इस्लाम के तकद्दुस पर मरती थी। मुस्तफ़ा की शहजादी, मगर 3-3 रोज के घर में फाके। आज अच्छे खाने खा के इबादत ना करने वालों, नबी की शहजादी ने 3-3 रोज के फाके किए हैं। खुद मेरे आका ने 5-5 रोज के फाके किए हैं।
یہی سیدہ فاطمۃ الزہرا ہیں. آج زیور کی بڑی ڈیمانڈ ہوتی ہے، شوہر نہیں دے تو بیویاں لڑتی ہیں، جھگڑتی ہیں. سیدہ فاطمۃ الزہرا ایک جنگ پر مولا علی گئے، مال غنیمت ملا، وہ جب تقسیم ہوا تو اس میں کنگن مولا علی کو مل گئے، سونے کے کنگن. مولا علی نے وہ کنگن لا کر سیدہ فاطمۃ الزہرا کو دے دیے. سیدہ نے وہ کنگن ہاتھوں میں پہن لیے. حضور کی عادت کریمہ تھی، جب کسی سفر پہ جاتے تھے بیٹی سے مل کر جاتے تھے، واپس آتے تھے تو پھر بیٹی سے ملتے تھے. میرے مصطفیٰ کریم جب سفر سے آئے، میرے آقا تاجدار مدینہ سید کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی بیٹی کے دروازے پہ آئے، سیدہ فاطمۃ الزہرا کے دروازے پہ آئے. میرے مصطفیٰ نے دیکھا، ابھی سیدہ فاطمۃ الزہرا کے دروازے سے ہی دیکھا ہے. میرے آقا کو پتہ لگا سیدہ فاطمۃ الزہرا نے سونے کے کنگن ہاتھوں میں پہنے ہیں. میرے مصطفیٰ اندر نہیں آئے، باہر سے واپس چلے گئے. سیدہ کو بڑا دکھ ہوا، کیوں میرے بابا مجھ سے ملنے نہیں آئے؟ جب بھی کہیں سے آتے تھے، جب بھی کسی سفر پہ جاتے تھے مجھ سے مل کر جاتے تھے، جب بھی سفر سے واپس آتے تھے مجھ سے مل کر جاتے تھے. آج کیا ہوا؟ میرے بابا مجھ سے ملنے نہیں آئے. اللہ اکبر. جب معلوم کیا، حضرت سلمان فارسی نے بتایا، اے سیدہ، اے نبی کی بیٹی، اے سیدہ، مصطفیٰ کو پتہ لگا تمہارے ہاتھوں میں سونے کے کنگن ہے. آقا ناراض ہو گئے. سیدہ، تم نبی کی بیٹی ہو، دنیا کی دولت سے تمہیں پیار نہیں ہونا چاہیے. اللہ اکبر. سیدہ نے اتنا سنا، کنگن ہاتھوں سے نکالے، سلمان فارسی کو دیے. اے سلمان، لے کر جاؤ، آقا کی بارگاہ میں جا کر دے دو، عرض کر دینا یا رسول اللہ، سیدہ کو وہ چیز پسند نہیں جو سیدہ کے بابا کو پسند نہیں ہے. اے سلمان، میرے بابا سے کہہ دینا، اے بابا، آپ جہاں چاہو خرچ کر دو، انہیں صدقہ کر دو، خیرات کر دو، جو چاہو کرو. یا رسول اللہ، اب آپ کی بیٹی کے ہاتھوں میں کنگن نظر نہیں آئیں گے. یہاں تو میاں جھگڑے ہیں، رات دن کے جھگڑے ہیں. میرے پاس میں انگوٹھی کم ہے، مجھے ایک انگوٹھی لا کر دو. نہیں لا کر دو گے تو خیر نہیں. تم نے مجھے سلامی میں انگوٹھی دی تھی، تمہاری امی نے قبضہ کر لیا، جلدی دلاؤ ورنہ تمہاری خیر نہیں. اور سانسیں بھی بڑی تیز، جو پھنس جائے بس خیر نہیں. پھر تو یوں کہتے ہیں کہیں سے اور سے لایا تھا، یہ ہمارے گھر کا ہی تو وہ سب کہیں اور سے لے گا آگے. ہم نے اس کا بیاہ نہیں کیا، شادی نہیں کی، ہم نے کہیں اور سے، ہم نے تو خرچ کرا تھا اس کی شادی میں، لا پھر ہمیں وہ دے دو. ہے کہ نہیں؟ بولو ایسا. خدا را انصاف کے تقاضوں کا خیال رکھیں. تو یہ جو تقاضے ہیں نا، انصاف کے تقاضے، عدل کے تقاضے، زندگی کا معیار، قرینہ زندگی، ملے گا کہاں سے؟ کہاں سے ملے گا؟ اس مدرسے سے ملے گا. کہاں سے ملے گا؟ اس مدرسے سے ملے گا. قرآن سے ملے گا، اللہ کی کتاب سے ملے گا. کون سے قرآن سے؟ وہ قرآن جس کے لیے قرآن خود اپنا انٹروڈکشن کراتا ہے، تعارف کراتا ہے. قرآن تیرا نام کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے بل ہوا قرآن مجید، میرا نام قرآن مجید ہے. تیرے رہنے کی جگہ قرآن کہتا ہے فی لوح محفوظ، میرے رہنے کی جگہ لوح محفوظ ہے. میں وہاں سے نبی کے قلب اطہر پر آیا ہوں، نازل ہوا. اچھا قرآن تو آ گیا، مگر یہ بتا تو کیا کیا لے کے آیا ہے؟ تیرے ساتھ میں کیا کیا آیا ہے؟ تو قرآن نے کہا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. قرآن وہ ہے جو مومنین کے لیے شفا ہے. قرآن شفا لے کے آیا، قرآن رحمت لے کے آیا. رحمت تو قرآن لے کے آتا ہے، تو تعویذ میں رحمت خدا تلاش کرتا ہے. گھر میں قرآن پڑھ، خدا کی قسم کسی تعویذ کی ضرورت نہ پڑے گی. ادھر گھر میں قرآن پڑھا جائے گا، رب کی رحمتیں رم جھم برسنے لگیں گی. تو قرآن زندگی کا قرینہ عطا کرتا ہے. قرآن انسان کو زندگی کا قرینہ دیتا ہے، زندگی گزارنے کا سلیقہ سکھاتا ہے.
مجھے قرآن کہتے ہیں، میرے صفحات کو پڑھ لو، سمجھ لو میرے پاروں کو، میری آیات کو پڑھ لو۔ قرآن جو ہے نا وہ رب کا کلام ہے، وہ اللہ رب العزت کی پاکیزہ کتاب ہے۔ قرآن مجید اللہ کا وہ مقدس کلام ہے جس کے بارے میں قرآن نے خود صاف طور پر اعلان کیا، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں۔ اسی قرآن کو اس بچے نے اپنے سینے میں محفوظ کیا ہے۔ اللہ اس بچے کو بھی سلامت رکھے، اس مدرسے کو بھی سلامت رکھے، اس گاؤں کے لوگوں کو بھی سلامت رکھے، اور یہ جتنے آج ہنس رہے تھے نا بچے، اللہ ان سب کو حافظ قرآن بنا دے، قرآن پڑھنے والا، قرآن کا قاری بنا دے۔ دوران گفتگو جو مجھ سے غلطیاں ہو گئی ہوں، اللہ ان تمام اغلاط کو معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ بلند آواز سے کلمہ شریف میرے ساتھ مل کے پڑھیے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلام کا جواب دو۔